کہ عالم میں بہت کم شخصیات ایسے ملتی ہیں جن کی ذات میں اس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ ہوں کہ ایک طرف فتوحات اور نظام حکومت میں مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری اپنی انتہا پر ہو، اور دوسری طرف روحانیت، زہد و ورع، تقوی اور بصیرت بھی اپنے پورے کمال پر نظر آئے۔ تاریخ میں اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ عدل و انصاف کی بات ہو تو اپنے عملی کردار کی وجہ سے منفرد و ممتاز نظر آتے ہیں۔ اپنے پرائے، امیر و غریب، شاہ و گدا میں فرق نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے متعین کردہ گورنر اور اپنے بیٹے کے لیے بھی انصاف کا مظاہرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کسی عام آدمی پر عدل و انصاف کا اطلاق کرتے۔ یہاں عدل و انصاف کے 3 اعلیٰ نمونے پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول اور معروف سپہ سالار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو مصر کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ آپ کے دور حکمرانی میں ایک مرتبہ حسب معمول گھڑ دوڑ منعقد ہوئی جس میں حضرت عمر بن عاص کے صاحبزادے بھی شریک تھے۔ مقابلے میں ایک مصری نوجوان اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا سب سے آگے نکل گیا تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو غصہ آیا۔ اس نے اس جیتنے والے مصری جوان کو کوڑے رسید کر دیے اور کہا، تمہیں معلوم نہیں میں مصر کے گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری جوان نے عدل و فاروقی سے متعلق سن رکھا تھا، ہمت کر کے مصر سے کئی روز کے طویل سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ حضرت عمر کے دربار میں ہر ایک کو رسائی حاصل تھی، خصوصاً باہر سے آنے والے فریادی کو۔ جوان نے اپنی آپ بیتی حضرت عمر کو سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مایہ ناز گورنر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو فوری پیغام بھیجا کہ پہلی فرصت میں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہو۔ جب وہ مدینہ منورہ آئے تو حضرت عمر نے مصری نوجوان کو طلب کیا، فرمایا، تمہارا مجرم تمہارے سامنے ہے، جتنے کوڑے اس نے تجھے مصر میں مارے تھے اتنے ہی کوڑے میرے سامنے اسے مارو۔ پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر ترجمان رسالت نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آج بھی یورپی اقوام میں تبدیلی اور خصوصاً انقلاب فرانس کا سبب بنا۔ آپ نے فرمایا، جن لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا تھا انہیں تو نے کب سے اپنا غلام بنا لیا۔ بلکہ بعض روایات میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مصری نوجوان کو فرمایا، ایک کوڑا اس کے باپ عمر بن عاص کو بھی مارو جس کی شاہ پر اس کے بیٹے نے سرعام ظلم کیا اور جرت کی۔ ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن ایم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ کچھ دنوں بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج کے ارادے سے نکلے تو جبلہ بن ایم بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد ایک دن دوران طواف کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا تو چادر کندھے سے اتر گئی۔ جبلہ بن ایم نے اس سے پوچھا کہ تو نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا؟ اس نے کہا، میں نے جان بوجھ کر قدم نہیں رکھا، غلطی سے پڑ گیا تھا۔ یہ سن کر جبلہ ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور ناک میں بھی زخم ہو گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اس بادشاہ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یعنی کہ اس بادشاہ کی شکایت لگائی۔ حضرت عمر نے اس بادشاہ کو طلب فرمایا اور پوچھا، کیا تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا؟ اس نے کہا، ہاں میں نے تھپڑ مارا، اگر اس حرم کے تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے جبلہ، تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ یا میں تم سے اس کے قصاص لوں گا۔ جبلہ نے حیران ہو کر کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس غریب دیہاتی کی وجہ سے مجھ سے قصاص لیں گے، حالانکہ میں تو بادشاہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو۔ جبلہ نے عرض کیا، مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے، پھر مجھ سے قصاص لے لیجیے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دیہاتی سے دریافت فرمایا کیا تم اسے مہلت دیتے ہو؟ دیہاتی نے عرض کی جی ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے مہلت دے دی۔ مہلت ملنے کے بعد راتوں رات جبلہ بن ایوب غسانی ملک شام کی طرف بھاگ گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کریں گے۔ چنانچہ یہ فیصلہ لے کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے فرمایا ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ تم ہمارے معاملے کا فیصلہ کر دو۔ حضرت زید نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کی اے امیر المومنین یہاں تشریف رکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے جو تم نے فیصلے کے لیے مقرر ہونے کے بعد کیا۔ میں تو اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ یہ فرما کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کیا، یعنی کہ حضرت ابی بن کعب دعویٰ کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق نے اس دعوے کا انکار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے تو اب شرعی اصول کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قسم کھانا لازم آتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا آپ امیر المومنین سے قسم لینے سے درگزر کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حلف اٹھا لیا اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا زید اس وقت تک منصب قضا یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمر اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے کے معاملے میں برابر نہیں ہوتا۔